بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل پی ڈی ایم نے کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ کام خراب کیا ہوگا؟ پھر دھرنا ہوگا، بلکہ دھرنے سے پہلے لانگ مارچ ہوگا اور اسلام آباد کا رخ ہوگا۔ پتہ نہیں اسلام آباد جاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں، بہرحال یہ بھی ابھی باتیں طے ہونے والی ہیں۔ دوسرا کام جو خوفناک ہوا تھا وہ آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، گھٹیا کام، یہ الفاظ تھے، اور یہ لکھ کے بھی انہوں نے بات یہ والی مطلب مذمت انہوں نے کی۔ بہرحال کھیر ٹیڑھی ہے، اور ٹیڑھی کھیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں اعلان لاہور اس کو نام دیا ہے انہوں نے، اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنا جو پورا پلان ہے وہ اعلان لاہور کی صورت لکھ کے دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے، کہ ایسا ہم پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جس میں دستور کی حرمت جو ہے وہ مقدم ہو، ان تمام انتظامی ادارے ایک منتخب انتظامیہ یعنی کہ حکومت کے ماتحت ہوں اور پارلیمنٹ کے تابع ہوں، عدلیہ آزاد ہو اور آزادی کے ساتھ فیصلے دے سکے، میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانا ہے ہم نے، اور آزادی اظہار رائے پاکستان میں اس کی جو تقدیس ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تمام منتخب ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کو جواب دہ ہیں، اور ان کو جواب دہ بنائیں گے ہم کہ وہ عوام کی مرضی سے منتخب ہوں اور وہ عوام کی منشا کے مطابق چلے جائیں، یا اگر وہ چاہتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہی معاملات کو 2018 میں جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے جو سہولت کار ہیں انہوں نے مطلب یہ کہ قبضہ کر لیا، ووٹ چرا لیا اور پاکستان کو اس کی اساس سے ہٹا لیا۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی اساس آئینی اور دستوری ہے اور جمہوری بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور ریاست جو ہے اس کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے عزائم رکھتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی اصل اساس سے پیچھے ہٹ گیا۔ کھیر یہ ٹیڑھی ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں، جو یوں سمجھیں کہ جو انہوں نے اپنے سیاسی گول جو رکھے ہیں، میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی، وہ انہوں نے بڑے مشکل ہدف انہوں نے مختص کر دی ہیں اپنے لیے، اور ان کو اچیو کرنا، ان کا حصول ایک مشکل کام ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اور مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، لیکن دوسری طرف اطلاعیں یہ ہیں کہ جو حکومت ہے اس نے کل کابینہ کا جو اجلاس کیا، حکومت آپ ڈری پئی ہے۔ اگرچہ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ جلسہ فارغ سی، یہ فارغ سی، ان کی پھونک نکل گئی ہے، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، یہ خود کنفیوز ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بات کہنے کی اور ہوتی ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور جو مطلب اصل کام ہوتا ہے وہ پبلک کی کنزمپشن کے لیے نہیں وہ بات سامنے لائی جاتی۔ جس طرح میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم والے اپنے جو ہے جو اجلاس کے بعد جو میڈیا بریفنگ تھی اس میں ٹینس نظر آ رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ دے آر مچ وریڈ، وہ لگ رہے تھے کہ وہ بڑے فکر مند ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ انہوں نے کہنا نہیں تھا کہ اچھا فکر مند، میرے نزدیک تو وہ اس لیے تھے کہ وہ انہوں نے ایک مشکل جو ہے ٹارگٹ، جس کو ہارڈ ٹارگٹ کہتے ہیں، وہ سیٹ کیا اپنے لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ دانتوں تلے پسینہ آئے گا۔ اسی طرح حکومت جو ہے وہ کہتی تو یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کتوں کے ساتھ مصروف تھے اتوار والے دن جب پی ڈی ایم جلسے کر رہا تھا، لیکن دوربینیں فٹ کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے حقیقت میں۔ اور مطلب یہ کہ اس کے بعد پھر ایک پروپیگنڈا، اس حکومت کے پاس جو امتیاز ہے اور جو اس کو کام آتا تھا کسی دور میں، وہ پروپیگنڈے کا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ کس طرح کر کے اپنی ہوا بنانی ہے، کس طرح کر کے اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنا ہے، مخالفوں کو کس طرح کر کے وہ جس کو کہتے ہیں لمیا پاگل اتارنا، تو یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک کامیاب جلسے کو انہوں نے اپنے سہولت کار وہ جو مولانا کہہ رہے تھے یا اعلان لاہور میں سہولت کار کہا گیا ہے، ان کی مدد سے انہوں نے ایک کامیاب جلسے کو متنازع بنا دیا، اور یہ ناکام ہو گیا یار، ایڈا جلسہ ناکام ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ یہ ناکام تھا یا کامیاب تھا،
حکومت کی اپنی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ میں مطلب اس کو گیج کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں کس طرح کر کے ان کو مینج کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کس طرح کر کے نیوز رومز، نہ صرف اخباروں کے اور بلکہ الیکٹرانک میڈیا کے نیوز رومز پر کس طرح سے دباؤ اور کس طرف سے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو کل والے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نیوز روم کی کہانی کیا تھی اندر کی، اور کس طرف سے دباؤ آ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جو ماڑے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، سنگل پسری لوگ ہیں، ویسے میں دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت صحت مند نظر آتا ہوں، میں دوسری صحت کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ساتھ یوں براہ راست، اور وہ بھی بہت طاقتور لوگوں کے ساتھ پنگا لے سکیں۔ ہلکی پھلکی گالی کر کے اشارہ تو نہیں سمجھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہوتی۔ وہ شمالی علاقوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگ اکثر باتیں، رضی دادا جو اکثر کہتا ہے جوڑ کے یار ٹھنڈ بہت ہے، تو میں اس سے زیادہ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ جو پریشر تھا، وہ جس کا اظہار پی ڈی ایم نے کیا، تو انہوں نے تو نام بھی لے دیا، تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اوپن سیکرٹ ہے کہ کہاں کی طرف سے حکومت نے پریشر ڈلوایا۔ تو یہ پریشر ڈلوانے کی وجہ یہ تھی کہ پائن وہ خود گھبرائے ہوئے تھے، اور اس گھبراہٹ میں انہوں نے، وزیر اعظم نے کل اپنی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم والوں سے۔ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ کہتی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، وہ ابھی یہ اناؤنس نہیں کی، یہ اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ رابطے کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ شفقت محمود اس ٹائپ کے 2-4 افراد ہوں گے۔ ابھی وہ کون نام سامنے آنے والی بات ہے، فی الوقت جو خبر سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے ساتھ پی ڈی ایم مذاکرات کرے گی، کیونکہ حکومت کی خواہش ہے، اور وہ رابطے شروع کر دے گی یا ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے پی ڈی ایم وہ مذاکرات کسی اور سے کرے گی جنہوں نے ان کو ٹائم دیا ہے، جن کے کہنے کے اوپر کسی کے نام نہیں لیے نواز شریف صاحب نے، ورنہ تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو جناب انج کر کے نام کٹ کے وہ مار دے سن نا، اور نام لیے گئے، یہ نہیں کہ نام نہیں لیے گئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نام نہ لے کے بھی بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ لوگوں کو بات اپنی سمجھائی جاتی ہے، اور نواز شریف، نہ صرف نواز شریف بلکہ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، سب نے نام لیے، اور ان لوگوں کے نام لیے جن کا پاکستان کی سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نام نہ لیں، تو پھر ہم کن کے نام لیں؟ وہ پھر انہوں نے باتیں گنوائیں، وہ بڑا ایک بڑے دلچسپ پیرائے میں، بڑا جس کو کہتے ہیں نا لٹریری سٹائل میں، یا وہ جو ہوتا ہے بڑا ادبی سٹائل میں، انہوں نے میں پھر باپ دادا نہ لاں، میں پھر محکمہ صحت نہ لاں، اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی۔ تو اس سارا جو یہ وقفہ آیا ہے، یعنی کہ آج ہے جی 15 دسمبر، معافی چاہتا ہوں، 15 دسمبر ہے، اور 15 دسمبر سے 31 دسمبر پھر 31 جنوری، تقریباً 1.5 مہینہ بنتا ہے آلموسٹ۔ تو 1.5 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس 1.5 ماہ کے اندر نہ صرف کہہ لیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں، وہ جو سی بی ایم ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کرتے ہیں، چلیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نام نہ لیں تو پھر یہ فلاں کام آپ کر کے دکھائیں، اپنی نیک نیتی شو کریں، اور اپنا یہ کہ آپ سیریس کتنے ہیں اس کام میں، تو یہ 1-2 کام کر کے دکھائیں۔ وہ 1-2 کام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرف کے کچھ استعفے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ ادھر سے بات بنے گی۔ اور جو 13 تاریخ کی دوپہر کو جلسے سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے تھے، اس میں نے آپ کو یہی گزارش کی تھی کہ نواز شریف پر پارٹی کے اندر سے بھی دباؤ ہے، اور پارٹی کے باہر سے بھی۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ جو رابطہ کار ہیں ان کی طرف سے کہ سر تسی نہ لگو، تو ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائی اپ کرتے ہیں اور معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر نواز شریف نے نام نہ لیے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نواز شریف کی شرائط کے اوپر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی جو 31 جنوری کا وقت ہے، اس میں نواز شریف اور یا پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی شرائط پر حالات کا
کا رخ متعین کرنا چاہتا ہے اور نتائج اپنی یا کہہ لیں کہ معاملات جو ہے وہ یہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی شرائط پر آگے بڑھانا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور خصوصاً نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے یا کتنی ناکامی پی ڈی ایم کے حصے میں آتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں سیاست میں بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت اور کسی کی سیاست داؤ پر لگی ہو یا نہ لگی ہو، نواز شریف کی سیاست داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔